امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ ایران مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے تمام جہازوں کو روکے گی۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایران پر وعدہ خلافی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ تہران نے بین الاقوامی بحری گزرگاہ کھولنے میں ناکامی دکھائی، جبکہ ایٹمی پروگرامز پر بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ امریکہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دے گا اور ضرورت پڑنے پر سخت اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز پر نیا ٹول سسٹم لاگو کیا جائے گا، جس کے تحت بحری جہازوں سے فیس وصول کی جائے گی۔ ایرانی نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ابراہیم عزیزی کے مطابق یہ اقدام قومی مفادات کے تحفظ اور بہتر انتظام کے لیے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران موجودہ حالات میں اپنے سیکورٹی اور معاشی فیصلے خود کرے گا۔ حکام کے مطابق لاوان ریفائنری جزوی طور پر جلد بحال ہو سکتی ہے، جبکہ توانائی کے شعبے کی مکمل بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کے بے نتیجہ ختم ہونے پر آسٹریلیا نے شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک سے فوری طور پر دوبارہ مذاکرات کی میز پر آنے کا مطالبہ کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ پینی وانگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات کا بغیر کسی معاہدے کے اختتام ایک تشویشناک پیش رفت ہے۔ ایسے میں سب سے اہم ضرورت جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور سفارتی عمل کو فوری بحال کرنا ہے۔ آسٹریلیا کے اس بیان نے ایک بار پھر عالمی سطح پر بڑھتی تشویش کو اجاگر کر دیا ہے، جہاں دنیا بھر کی نظریں اب امریکہ اور ایران کے اگلے قدم پر مرکوز ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان طویل مذاکرات کے دوران کئی امور پر پیش رفت ہوئی، تاہم چند اہم معاملات پر اختلافات کے باعث حتمی معاہدہ ممکن نہ ہو سکا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ حالیہ مذاکراتی دور تقریباً 24 سے 25 گھنٹے جاری رہا، جو گزشتہ ایک سال میں سب سے طویل تھا۔ ترجمان کے مطابق اگرچہ بعض نکات پر اتفاق ہوا، لیکن 2 سے 3 بنیادی مسائل پر اختلاف برقرار ہے، جس کے باعث ڈیل طے نہ ہو سکی۔ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ سفارتکاری ایک مسلسل عمل ہے اور توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایک ہی نشست میں تمام معاملات حل ہو جائیں۔ انہوں نے پاکستان اور دیگر دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان 21 گھنٹے طویل اہم مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے۔ اس حوالے سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ناکامی کی تصدیق کرتے ہوئے واپسی اختیار کر لی۔ مذاکرات میں ایران نے امریکی شرائط خصوصاً ایٹمی پروگرام سے متعلق مطالبات قبول نہیں کیے، جس کے باعث بات چیت نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکی۔ پاکستان نے بطور میزبانی بھرپور سفارتی کوششیں کیں، تاہم فریقین کو کسی مشترکہ موقف پر لانے میں کامیابی نہ مل سکی۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ مزید گہرا ہو گیا ہے، جبکہ عالمی نظریں اب ایران کے آئندہ فیصلے پر مرکوز ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کے امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل ایران اور اس کے اتحادیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے ترک صدر پر تنقید کرتے ہوئے انہیں براہ راست تنبیہ بھی کی اور کہا کہ خطے میں کشیدگی ایک بار پھر بڑھنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کے فوراً بعد صدر ایردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ممکنہ اشتعال انگیزی اور تخریب کاری کے بارے میں خبردار کیا تھا، جو اس معاہدے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا تھا کہ اس معاہدے کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے متعدد دور تعمیری اور مثبت ماحول میں مکمل ہوئے، جن میں پاکستان نے مؤثر اور فعال سفارتی کردار ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس، جبکہ ایرانی وفد کی قیادت باقر قالیباف نے کی اور مختلف اہم امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار کے مطابق پاکستان نے فریقین کے درمیان رابطوں کو بہتر بنانے اور مذاکرات کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا اور مستقبل میں بھی سہولت کاری کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ دنیا موسیقی سوگوار آشا بھوسلے اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ بھارتی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے اس دنیا سے سدھار گئیں، جس سے برصغیر کی موسیقی کا ایک سنہری دور اختتام پذیر ہو گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کی آخری رسومات کل شام ادا کی جائیں گی، جبکہ بیٹے آنند بھوسلے نے انتقال کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق وہ سینے کے انفیکشن کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھیں، جہاں حالت بگڑنے کے بعد متعدد اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ آشا بھوسلے نے 20 سے زائد زبانوں میں ہزاروں گیت گا کر موسیقی کی دنیا میں لازوال مقام حاصل کیا، اور ان کا فنی سفر صرف 10 سال کی عمر میں 1943 میں شروع ہوا۔ ان کی وفات سے موسیقی کی دنیا ایک عظیم عہد کے خاتمے پر سوگوار ہے۔